اپنے بچے کے لیے اتنی رقم خرچ کی، آپ مہینے کی 10-10 ہزار روپے ان کی فیس بری، کیا قرآن پاک میرے دین کے لیے بھی کچھ کیا؟ من طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پہلے تو فرمایا کہ طالب علم بن کر رہو، کیا بھائی؟ طالب علم بن کر رہو۔ دوسری کہ اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو بھائی ان کے معاون بنو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ اے میرے بندو، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ کیا اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری مال کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ یہ انہی اداروں میں جہاں یہ یتیم بچے، جہاں غریب بچے یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے معاون بنو، اور تمہارا یہ قرض میں تمہیں اس وقت لوٹا دوں گا جب ہزاروں من لوگ تمہارے اوپر ہزاروں من مٹی ڈال کے، یہاں تک کہ تمہاری اوقات بھی تمہیں وہیں دکھا دیں گے جب تمہاری قبر پہ اپنے ہاتھ بھی جاڑ کے چلے جائیں گے۔ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھائی ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہیں، اگر میں اور آپ اس کے دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ کسی اور مخلوق سے دین کا کام لے لیں گے۔ طیرن ابابیل، اللہ نے ابابیل سے کام نہیں لیا تھا، اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے کام نہیں لیا تھا بھائی۔ جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی میکینک کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، سورہ یاسین کے آخر میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں 10 سورے تک یاد نہیں کہ ہم نماز کے اندر کیا پڑھ لیں، ہمیں یہ چیز یاد نہیں کہ کس نماز کے اندر کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، آج ہم لوگ جو ہے نا اماموں کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس بیچارے نے۔ ایک امام صاحب اگر کسی کو کہہ دے بھائی آپ نماز کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کی غیر حاضری تھی، بس اس نے کیوں پوچھا، ہم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، عرض کر رہا تھا کہ ایک امام صاحب تھے، امام صاحب نے کسی مقتدی کو پکڑا، کہا بھائی آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی پڑھی۔ کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہاں پڑھی؟ کہا پڑھی۔ کتنے رکعت پڑھے؟ کہہ رہا ہے جی 50 رکعت پڑھے۔ کتنے بتائے بھائی؟ 50 رکعت۔ بات غور سے سننا بھائی۔ کہا 50 رکعت ہوتے ہیں؟ کہا جی چڑھتا گیا 60 پڑھے۔ کہا اتنے ہوتے ہیں؟ تو امام صاحب سمجھ گئے، امام صاحب نے چھوڑ دیا۔ گھر میں جاتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ آج خڑوس امام ملا تھا۔ کیا بھائی؟ آج خڑوس امام ملا تھا، مجھے پکڑا، کہا جی نماز پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی۔ کتنے رکعت پڑھے؟ 50 بولے، 60 بولے، 70 بولے، وہ مانا ہی نہیں۔ تو بیوی نے کہا کیا 60 رکعت 70 رکعت اتنے کہاں سے ہوتے ہیں بھائی؟ اگر 4 رکعت بتا دیتا تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا کہ تو پٹوانے والی تھی، جو امام 50 رکعتوں میں نہیں مانا وہ 2 پہ مان جاتا، 4 پہ مان جاتا۔ وہ ہمارا یہ حال ہے آج کا بھائی۔ امام نائب رسول ہے، اس نے نبی کے مصلی کو سنبھال کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم بعض لوگ یہ چیز پوچھتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امام وہ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ اگر امام نے ہمارے امی اور ابو کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا، خدا کی قسم ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر نماز کا کہہ دے
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کا کیا ہے بھائی؟ معراج ہے. اور کیا فرمایا اس پہ؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر ترک کرنے والا، اس نے کفر کیا، یعنی کافروں والا عمل کیا. مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، ایک دینی ماحول قائم کرو. آپ کے علاقے میں اگر مدرسہ ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ دین کا کام ہو رہا ہے، خود بھی اس کے معاون بنو اور ان کلام پاک پڑھنے والوں کی معاون بنو. کل یہی آپ لوگوں کی سفارش کریں گے، یا اللہ یہ ہماری معاون ہیں، اور یہ لوگ صبح اٹھ کر، خدا کی قسم، جس ادارے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس بستی کے اندر یہ ادارے ہوتے ہیں، اگر اللہ اس بستی سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بستی میں میرا عذاب لے جاؤ. وہ فرشتے جب صبح کے وقت عذاب کو لے کر کے آتے ہیں، زمین پر جب آتے ہیں تو اس ادارے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ننھے منھے بچے ہاتھ میں قرآن پاک لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ سے کی طرف رجوع ہیں. تو یہ فرشتے پھر اللہ کی طرف واپس ہو جاتے ہیں. اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتے کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ یا اللہ تیرے ننھے بندے، ننھی مخلوق ادارے کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کر رہی ہے، کس طرح ہم تیرے عذاب کو وہاں داخل کر دیں؟ خدا کی قسم، جب تک یہ مدارس، جب تک یہ علماء ہمارے بیچ میں ہیں، تب تک ہم بھی سلامت ہیں. اگر یہ علماء نہ رہے، یاد رکھو ہمارا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. جس طرح آپ کے بعد، میرے بعد، میری زمین کا، میرے پیسے کا، میرے مکان کا، میرے بعد میرا بیٹا وارث ہے، اس طرح جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تو کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. انہی کی وجہ سے ان کی بھی بہت ساری قربانیاں لگی اور بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اتنی کم تنخواہوں میں. خدا کی قسم 7,000 8,000 میں کوئی لات نہیں مارتا ہے کسی کو، لیکن پھر بھی اس چیز پہ اتفاق کر کے بیٹھے ہیں. کسی ڈاکٹر سے پوچھے بھائی کتنی تنخواہ ہے، کہے گا جی 1,95,000 70,000 50,000. خرچہ کس طرح چلتا ہے؟ بڑی مشکل سے. بھائی کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. خرچ کر کے بس قرضوں میں مولوی صاحب تویز دے دو، کچھ یہ دے دو. بھائی کبھی نماز میں مسجد میں آ، بس تویز دے دو. بڑی مشکل سے خرچہ. اس مولوی کو پوچھو 7,000 تنخواہ لینے والے کو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے اس پہ بھی. اللہ کی قسم اللہ ہمیں اس میں بھی برکت ڈالتا ہے. ہم لوگوں سے، امام سے، مسجد، ہم میں سب سے بڑی بات یہ ہے نا، ہم نے دین کو پڑھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں. اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو میڈیا کی طرح عوام اتنا کھینچتی ہے اس بات کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اگر خود اللہ معاف کرے کچھ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے، زنا کے اندر مبتلا ہو، وہاں سے بھی پکڑا جائے، اس کے نہیں ہے. ہم لوگوں میں بڑی مصیبت ہے، کوئی دوسرا غلطی کر لے اس کی غلطی پہ ہم سیدھا جج بن جاتے ہیں. اگر خود غلطی کر لیں تو وکالت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی غلطی ہو جائے وکیل بن جاتے ہیں، اور دوسرے کی غلطی ہو تو سیدھا جج، سیدھا فیصلہ سنا دیتے ہیں. امام صاحب غلطی کرے، بھائی میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں گا. ایک دکان، 2 دکانیں ہیں، ایک کے اندر ہیرے جواہرات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ایک دکان خالی ہے. آپ مجھے بتائیے کس دکان کے اندر چوری ہوگی؟ بھائی کس دکان کے اندر؟ جواب دیجئے بھائی، کس دکان کے اندر چوری ہوگی؟ جس کے اندر مال ہے، کہ جس کے اندر جو دکان خالی ہے اس کے اندر چوری ہوگی. بھائی اس سے یہ پتا چلا کہ امام صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب اس لیے بھٹک گیا تھا کہ اس کے اندر ایمان کی دولت تھی، شیطان اس کا پیچھا کر رہا تھا. میرا اور آپ کا پیچھا کیا کرے گا؟ ہم خود شیطان ہیں، ہمارا پیچھا کیا کرے گا وہ؟
بھائی میری باتوں کو برا نہیں ماننا۔ اس لیے یہ علماء، یہ اللہ والے، یہ علماء، یہ امام ہمارے بچوں کو دینی سبق پڑھا رہے ہیں، دینی درس پڑھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صرف ان علماء، جب تک اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی آدمی موجود ہے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا تو اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے۔ اللہ ایمان والے کے صدقے میں کفار کو بھی کھلا رہا ہے۔ اسی بات ایک واقعہ یاد آیا، حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ میرے پیٹ میں بہت زور سے درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ کیا ہے بھائی، وہاں پہ ایک پیڑ ہے، اس کے پتے چباؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کوئی ذریعہ رکھا ہے، کوئی اسباب رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کہتے کہ جاؤ شفا ہو گئی، میری طرف سے شفا ہے تو شفا۔ لیکن اس دنیا کو دار اسباب کہا گیا ہے، اللہ نے کچھ اسباب رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس درخت کے پتے اتارے اور درخت کے پتے چبائے تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ سے پھر درد ہوا کہ یا اللہ پھر سے درد ہونے لگا۔ کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک یہودی ہے، اس کی ایک دکان ہے، وہاں سے دوائی خریدو اور کھاؤ، شفا ہو جائے گی۔ بھائی دوائیوں میں شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، دوائیوں کے اندر شفا نہیں ہے۔ یہ ایک اسباب ہے، دنیا کا دار اسباب کہا گیا ہے اس دنیا کو۔ باقی شفا، جزا، موت، سزا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے انسان میں بس میں نہیں ہے کسی کو رزق دینا۔ تو حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم چونکہ جلالی پیغمبر تھے، اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ وہ کفار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مسلم ہوں، میں اس سے کس طرح کیوں دوائی خریدوں؟ کہا کہ موسیٰ آپ ہی ایمان والوں کی وجہ سے میں کفار کا پیٹ بھی بھر رہا ہوں، آپ اس سے جو رقم دو گے، اس کی دوائی خریدو گے، یہ شام کو اپنے بچوں کو کھلائے گا، میں آپ ہی ایمان والوں کی وجہ سے ان کافروں کو بھی کھلا رہا ہوں۔ اگر میرے اور ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں رزق ہوتا، ہم کسی کو نہیں دیتے، ہم کسی کو رزق نہیں دیتے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اللہ سے حجت کی تھی، یا اللہ مجھے یہ چیز، اس چیز پہ یہ چیز دے دیجیے کہ میں آپ کی مخلوق کو رزق دوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں پہنچا سکتے۔ جب بہت اصرار کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ فلاں جگہ، ایک جگہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں جائیے، بھائی کیا کیجئے، اس قبرستان کے اندر جائیے اور ایک پیڑ ہے، اس پیڑ پہ بیٹھ جائے، لیکن حکم کیا دیا کہ بالکل آپ جو چیز بھی دیکھو گے بالکل خاموش رہنا ہے، کسی سے کوئی چیز نہیں کہنی، اپنے جذبات پہ کیا کرنا ہے بھائی، قابو رکھنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور پیڑ کے اوپر چڑھے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی دوران ایک خوبصورت لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسی قبرستان کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں، اس پیڑ پہ چڑھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سب چیز دیکھ رہے ہیں وہ۔ تو کچھ عرصہ گزرا، جب شام کا وقت ہوا تو ایک درندہ صفت انسان آیا، اس قبر کو کھولا، اس مری ہوئی خاتون کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا، بدکاری کی، استغفر اللہ۔ ایک درندہ صفت انسان اس قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور بھائی کیا کرتا ہے، اس مری ہوئی خاتون کے ساتھ زنا کا عمل کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جوش میں آتے ہیں کہ میں اس کا قتل کر دوں، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے بھائی کہ اپنے جذبات کے اوپر کیا کرنا ہے، قابو رکھنا ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، جو دیکھو گے چپ کر کے رہنا ہے۔ جب
یہ موسیٰ علیہ السلام شام کو آئے کہ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کیا کرتے تھے بھائی، ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ کیا دیکھا؟ کہا کہ اللہ تو ہی پردہ ڈالنے والا ہے ہمارے عیبوں پہ، کہ میں نے اس طرح کے حالات دیکھے۔ کہا اس وقت تمہارے دل نے کیا کہا، تمہارے وجود تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہ یہ کہہ رہا تھا اللہ اگر مجھے تیرا حکم نہ ہوتا میں اس کا قتل کر دیتا، میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے، موسیٰ تو رزق نہیں دے سکتا ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ وہ اللہ ہے جو ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کے عیب کو دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو، کسی کے عیب کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ مجھے بات یاد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہی کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کے آنا کہ میں تمہارے نیک لوگوں کے فرشتے میں ہوں یا بد لوگوں کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ ملا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے نیک لوگوں کے فرشتے میں ہوں یا تیرے بد لوگوں کے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھنا کہ تو میرے نیک لوگوں، اس سے کہنا کہ تو میرے نیک لوگوں کے فرشتے میں ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، وہی آدمی اسی راستہ پہ کھڑا ہے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، آپ بتائیے کہ میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھا تھا، آپ نے اللہ کے حضور پیش کیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا کیا فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے نیک لوگوں کے فرشت میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ آپ میرے نیک لوگوں کے فرشت میں ہیں۔ تو وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا اللہ کیسا ہے؟ میں نے رات کو زنا کیا اور تیرا اللہ کہہ رہا ہے میں نیک ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ؟ میں نے رات کو زنا کیا، تیرا اللہ کہہ رہا ہے میں نیک ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اندر میں کچھ ہونے لگا، ایک ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، خیر یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ بندہ تیرے نیک لوگوں کی فرشت میں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں نے رات کو زنا کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ اس بندے سے کہہ دو کہ تم پر جہنم واجب ہو چکی۔ کہا کہ اللہ یہ معاملہ سمجھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جو اس نے زنا کیا تھا وہ میرے اور اس کے درمیان راز تھا، میں چاہتا اس کو معاف کر دیتا، میں نہ چاہتا اس کو نہ معاف کرتا، کیونکہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اس نے تجھے گواہ بنا دیا کہ میں نے زنا کیا، اب اس کو یہ بتا دو کہ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ پر جہنم واجب ہو چکی۔ لیکن ہم یہ چیز بتانے میں بڑی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی آج کے نوجوانوں کی بات کروں، کوئی گناہ کر لے کوئی آدمی، صبح اپنے دوستوں میں جا کے بتائے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، بھائی اپنا جو عیب ہے، کوئی عیب ہے اپنے ہی اندر رہنے دو، پہلے تو اس چیز سے باہر آنے کی کوشش کرو، پوری حتی الامکان کوشش کرو کہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری جوانی ہے، کل جب بڑھاپے کو پہنچیں گے توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح علی النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہر ایک جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا وقت ایسا وقت ہے جو کسی سے پوچھ کے نہیں آتا، کسی کو دستک دے کے نہیں آتا کہ میں تمہارے گھر میں آنے والا ہوں، بلکہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہ کسی جوان کو دیکھتی ہے، نہ یہ کسی کاروباری آدمی کو دیکھتی ہے، نہ کسی امیر کو دیکھتی ہے، نہ کسی غریب کو دیکھتی ہے۔ کتنی بڑی بڑی ہم لوگوں نے بلڈنگیں بنا دی، 4 منزل ہم نے بلڈنگیں بنا دی، مکان بنا دیے، اس فکر میں کہ شاید ہمیں ساری زندگی اسی مکان میں گزارنی ہے۔ میرے بزرگوں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، آخر جو ایک مکان ہے ہمارا، جو اصلی منزل ہے ہماری، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ مٹی۔ کیوں؟ کسی بزرگ نے مٹی سے پوچھا تھا، برف سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہیں، کیا رہتے ہیں بھائی؟ آپ ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہیں، کیوں؟ کہا تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ میرا ماضی بھی پانی ہے اور میرا مستقبل بھی پانی ہے، اسی لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمارا ماضی بھی مٹی ہے اور ہمیں جانا بھی مٹی میں ہے۔ ہم شاید یہ چیز ہم آج کے جو نوجوان ہیں، ہمیں یعنی کہ جو چیز ٹی وی کے اندر دیکھیں گے،
جو چیز رات کو کسی فلم کے اندر دیکھیں گے، جو نام دیکھیں گے وہی ہمارے بچے کو ہونا چاہیے، جو سٹائل دیکھیں گے، آج ایک سٹائل چل رہا ہے کٹی ہوئی پینٹ، بھائی بزرگوں سے پوچھوں گا، ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا جب ہماری کوئی پینٹ، کوئی پیجامہ، کوئی چیز کٹ جاتی تھی، ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، ایک بے شرمی سمجھتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ہماری شہرت ہوگی۔ آج کیا زمانہ آ گیا، بھائی کسی سے پوچھو کیا ایک فلاں ہیرو کا یہ سٹائل تھا، شکر ہے ہیرو نے پینٹ ہی نہیں اتار دیا، آج کے نوجوان پینٹ بھی اتار دیتے ہیں۔ بھائی من تشبہ بقومہ فإنہ معیشۃ وزنقا، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی، خدا کی قسم میرا رب قیامت کے دن اس کو اسی حال میں اور انہی میں سے اٹھائے گا۔ لیکن آج کا نوجوان جو بالوں کا سٹائل یہاں سے وہاں سے ادھر سے، جو یہ کفار کا مشابہت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث سن لو، من تشبہ بقومہ فإنہ معیشۃ وزنقا، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی، دنیا میں جس سے محبت کی، قیامت کے دن اللہ اس کو اسی سے اٹھائے گا۔ کیا آپ مسلمان ہو کر کفار میں سے اٹھنا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اور 1.25 لاکھ صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم تو صحابہ میں نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم ان کے قدموں کے سائے سے نیچے سے ضرور اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جتنے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں ہمیں رکھ، اے اللہ ایمان کے ساتھ، اے اللہ سلامت رکھ۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت آ جائے تو کل اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔